مومنین کرام، ایک نہایت ہی مؤثر ترین اور مجرب وظیفہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وظیفہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جو مقروض ہو چکے ہیں اور قرض کی وجہ سے پریشان ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ اس کا قرض غیب سے ادا کرے گا، اگرچہ وہ پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ اتنا عظیم وظیفہ ہے، اتنا بابرکت وظیفہ ہے، اگر آپ کا قرض پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی اتنا زیادہ کیوں نہ ہو، تو قرض غیب سے ادا ہو جائے گا۔ یہ دعا آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک وبفضلک عمن سواک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا اگر آپ معمول بنا لیں، آپ ہر روز پڑھا کریں، اور بہترین اوقات ہوتے ہیں نماز کے۔ اگر آپ نماز کے بعد یہ 2 لائنوں کی دعا ہے کہ اس کو پڑھا کریں تو پروردگار آپ کے قرض کو غیب سے ادا کر دے گا، اور پہاڑ جتنا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ ظاہرہ قرض تب ادا ہوگا کہ جب رزق آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے پروردگار آپ کو رزق حلال وسیع عنایت فرمائے گا۔ اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو شخص ماہ مبارک شعبان کے 10 روزے مکمل کرے، خدا اس کی قبر کو 70 ضرب 70 یعنی 70 بائی 70 ہاتھ ناپ کے لحاظ سے اس کی قبر کو وسیع کر دے گا۔ قبر میں وسعت چاہیے نا، چھوٹی جگہ آپ کو مشکل لگتی ہے دنیا میں بھی رہنے کے لیے، تو قبر بھی آپ کو بڑی چاہیے۔ ماہ شعبان کے 10 روزے مکمل کر لیں تو قبر وسیع مل جائے گی۔ اب دیکھیں خدا اپنے بندے پہ کتنا مہربان ہے۔ جہاں قبر مشکل ہے، اندھیری کوٹڑی ہوگی، سرانہ اینٹ کا ہوگا، اگر آپ چاہتے ہیں نا ہماری قبر اچھی ہو جائے، ہماری قبر سے اندھیرا ختم ہو جائے، ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، تو ماہ شعبان کے 10 روزے رکھ لیجئے۔ ماہ شعبان کے 10 روزے مکمل کیجئے۔ 10 شعبان کی نماز کا بیان، 10ویں شب کی نماز، 9 اور 10 شعبان کی درمیانی شب کی نماز۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو شخص ماہ شعبان کی 10ویں شب میں یعنی 9 اور 10 شعبان کی درمیانی رات میں 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھے، اور ایک روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ پڑھے، تو میں سمجھتا ہوں 3 دفعہ پڑھ لینے میں دونوں روایتیں جمع ہو جاتی ہیں، 1 مرتبہ والی بھی اور 3 مرتبہ والی بھی، اور سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھے، یعنی 3 دفعہ آیت الکرسی بسم اللہ کے بغیر علی العظیم تک، اور سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھے۔ اگر کوئی شخص یہ نماز پڑھے تو خدا فرشتوں سے فرماتا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ خدا فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھ دو، 1,00,000 اس کے درجات بڑھا دو، اور اس کے لیے 1,00,000 گناہوں سے مغفرت کا عنوان لکھ دو، اس کے ماں اور باپ کو بخش دو، حتیٰ کہ اس کے پڑوسیوں اور ہمسایوں کو بخش دو۔